یہ ہے کہ جو لوگ خود ممبروں کے ممبر پر بیٹھ کے ہمیں دعوت دیتے ہیں، سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ پھر آگے سے کیسی بات ہے، ہمیں خود شرم آئی ہے اس کا۔ اب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ 5 لاکھ دے دیں آپ کو، انشاءاللہ آپ کو صبح لیٹر مل جائے گا، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں احسان نسیم، میں اس وقت موجود ہوں گڑھی حبیب اللہ میں۔ میرے ساتھ اس وقت زین العابدین بھائی موجود ہے جنہوں نے گڑھی حبیب اللہ سے کلاس 4 کی جو پوسٹ تھی ان کے لیے اپلائی کیا تھا، اور یہ بیسیکلی راجہ اشفاق صاحب ہے، ان کے بانجے ہیں، اور جس طرح میں کہہ چکا ہوں کہ راجہ اشفاق صاحب جو ہے وہ گڑھی حبیب اللہ کے مجلس عمومی کے رکن ہے اور کافی پرانے ساتھی ہے، اور جماعت کے لیے ان کی بہت ساری قربانیاں ہیں۔ زین العابدین بھائی، یہ بتائیے گا کیا ماجرا ہوا آپ کے ساتھ، کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ گڑھی حبیب اللہ کے پوسٹ آفس میں 2 اسامیاں اب بھی خالی ہے، اور یہاں سے آپ اکیلے نے یہاں سے اپلائی کیا، کیوں آپ کو یہاں کی نوکری نہ مل سکی، کیا وجوہات؟ سر جی بات یہ ہوئی ہے کہ میری جو پوسٹ تھی وہ میل پیمنٹ کی تھی نا، اس میل پیمنٹ پہ یہاں سے کسی نے اپلائی نہیں کیا تھا، اس کے علاوہ پوسٹ مین کی پوسٹ تھی اس پہ گئے ہوئے تھے، مگر میل پیمنٹ والی پوسٹ پہ کوئی نہیں تھا۔ ادھر میں نے انٹرویو بھی دیا تھا، پھر ادھر پاس ہو گیا تھا انٹرویو میں، ادھر واپس آ گیا تھا۔ پھر یہ میرے ماموں ہیں، انہوں نے بہت سے علماء سے باتیں کی، میں خود بھی ملا، انہوں نے ہمیں کہا جی مولانا ناصر صاحب مفتی صاحب کے پاس جائیں، ان کی سفارش لگے گی۔ اس لیے پھر ہم نے ادھر سے قاضی شفیق صاحب کو بولا، پھر وہ بھی ہمارے ساتھ ہوئے، پھر انہوں نے مفتی راشد صاحب کو بولا نا، قاری راشد یہ سیکٹری ہیں ان کے نا، پھر ان سے ہم نے بات کی، پھر ادھر سے گاڑی لے کے بٹل والی سائٹ پہ گئے، وہ گھر میں نہیں تھے، ایسے ہی بارش لگی ہوئی تھی، ادھر بٹگرام میں ایک پلازے کی ابتدا ہو رہی تھی، مفتی صاحب وہاں دعا کر رہے تھے اس کی، ادھر ملے، پھر انہوں نے کہا جی آگے آئیں ہوٹل پہ جاتے ہیں، پھر ہوٹل پہ ہم ادھر سے تھوڑا آگے گئے، اسی طرح کی بارش لگی ہوئی تھی، ہم نے ان سے ملاقات کی، ماشاءاللہ انہوں نے مٹھائی بھی پلائی ہے، سارے معاملات ہوئے، انہوں نے کہا انشاءاللہ یہ کام آپ کا ہو جائے گا۔ ادھر ہم ان سے ملے، انہوں نے مجھ سے رول نمبر سلپ بھی لی، مگر جب ادھر سے ہم واپس آئے مفتی راشد کو میں نے بہت سی کالیں بھی کی، وہ روزانہ کہتے، آیا دن کہتے کہ بھائی ہو جائے گا ٹھیک ہے، میں جب بھی کہتا وہ کہتے جی سیکٹری صاحب ان کا مفتی ناصر کا ایک سیکٹری ہے وہ میرا تعلق دار ہے، میرا اس سے روزانہ کیا تھا سیکرٹری کا؟ وہ سیکٹری کا نام مجھے نہیں پتا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ میرا روزانہ رابطہ ہوتا ہے، آپ کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ کرتے کرتے پھر بیچ میں سے کچھ دن آفٹر 2 میرا رابطہ ان سے ختم ہو گیا نا، پھر تقریباً عشاء کے ٹائم پہ ماموں کو کال آئی، انہوں نے کہا کہ بھائی عشاء تھا، یہ عشاء کے تھوڑا بعد ہوگا، کال آئی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی 5 لاکھ دے دیں اور اپنا آ کے آرڈر لے جائیں نا۔ میں نے بولا کہ یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، میں نے ان کو بولا، انہوں نے پھر میرا نمبر دیا، راشد صاحب نے مجھ سے خود رابطہ کیا، راشد صاحب کو میں نے بولا کہ آپ مٹھائی کے طور پر جیسے 10-20 ہزار لے لیں، وہ جو ہماری گنجائش ہے، رشوت نہیں، خوشی سے مٹھائی کے طور پر کہ چلو لیٹر ملنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ بات ان سے کی، انہوں نے کہا جی ایسے نہیں ہو سکتا، آپ ہمیں 5 لاکھ دے دیں، اگر آپ دے سکتے ہیں تو آپ اپنا آ کے صبح آرڈر لے جائیں۔ میں نے بولا دوسرے سکیل کے لیے ہم 5 لاکھ نہیں دے سکتے، اور نہ ہماری اتنی گنجائش ہے، اگر دوسرا کیا اگر 18واں سکیل بھی ہوتا ہم پیسے تو نہیں دے سکتے نا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ یہ پیسے دے دیں آ کر صبح اپنا آرڈر لے جائیں، ٹھیک ہے۔ نہیں 9 سکیل کا، میں نے بولا اس کا میں نے انٹرویو ہی نہیں دیا، پھر ادھر کدھر سکیل ادھر 9 میں چلا گیا، انہوں نے کہا بس آپ اس بات کو چھوڑو، یہ ہمارا کام ہے۔ پھر میں نے کہا جی یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ نے اپلائی سکیل 2 کے لیے کیا تھا؟ میل پیمنٹ کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ دوسرا سکیل ہے، دوسرا سکیل ہے بالکل۔ تو پھر انہوں نے اس بات کو ختم ہوگی میری ان سے بات، میں نے کہا نہیں ہو سکتا جی، یہ پیسے ہم نہیں دے سکتے، اگر آپ یہ علماء ہیں آگے آپ دیکھ لیں، 1 روپیہ بھی دے کے اگر لگنے تو ساری زندگی حرام کھانے ہے، ساری زندگی حرام کھانے سے، اگر دن کو یہ جو بھاری کام کرتے ہیں، اگر کسی کے آگے بھاری بھی مارنی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، مگر آرام نہیں کھانی ہے نا سب، ساری زندگی کے لیے آرام کھانا ہے۔ میں نے کہا یہ کام ہم نہیں کر سکتے، اس کو میں نے چھوڑ دیا، میں نے پھر اس بات سے امید ہی ختم کر دی، اگر آپ نے ہماری نئی امید جگائی ہے، آگے انشاءاللہ دیکھتے ہیں آپ بھی کیا کرتے ہیں آگے، اللہ کے پاس۔ بڑی مہربانی۔ یہ بتائیے گا آپ نے سکیل 2 کے لیے جب اپلائی کیا تو جب انہوں نے آپ سے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں 5 لاکھ روپے دے دیں، ہم آپ کو 2 کے بجائے 9 سکیل کا آرڈر دیتے ہیں، آپ نے کیا کہا؟
میں نے ان سے پوچھا کہ 5 لاکھ دے دیں, اگر فرض کرو بات کرتے ہیں, اگر ہم 5 لاکھ دے بھی دیں تو اس کی 20-22 ہزار تنخواہ ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. پھر گھر والے 5 سال روزے رکھ لیں, میں آپ کے پیسے ختم کرنے میں لگ. انہوں نے کہا جی یہ انہوں نے کہا اس کی 50-60 ہزار تنخواہ ہے. میں نے کہا اگر فرض کرو اگر دیتے بھی ہیں نہیں ہو سکتا یہ کام. نہیں, جو آپ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے, آپ نے جس طرح ماشاءاللہ, کیونکہ آپ راجہ اشفاق صاحب کے بانجے اور وہ بھی مکمل طور پر ایک مذہبی انسان ہے, شخصیت ہے, ان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے, تو آپ نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ آپ علماء ہو کے بھی یا جمعیت علماء اسلام ایک مذہبی جماعت ہو کے بھی آپ کس طرح کی وہ کر رہے ہیں کہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو لوگ خود ممبروں کے ممبر پر بیٹھ کے ہمیں دعوت دیتے ہیں, سیدھا راستہ دکھاتے ہیں, ہم ان کے ساتھ پھر آگے سے کیسی بات ہے, ہمیں خود شرم آئی ہے اس بات کی. جب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ 5 لاکھ دے دیں آپ کو, انشاءاللہ آپ کو صبح لیٹر مل جائے گا, یہ تو بہت غلط بات ہے. وہ لوگوں کو, یہ ہمارے علماء ہمارے والدین کی جگہ ہے نا, جیسا راستہ یہ دکھائیں گے ہم اسی راستے پہ چلیں گے. جیسے والدین کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا ہے, وہ کام بیٹا نہیں کرتا نا. علماء بھی کہتے ہیں یہ کام غلط ہے, یہ نہیں کرنا ہے, تو پھر ہم وہ کام تو نہیں کرتے. اب وہ خود ہی غلط کام بتا رہے ہیں تو اس کا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. پھر ہمارے منہ میں تو ایسا کوئی الفاظ نہیں تھا, ہم اگر انہیں کہیں یا بتائیں خاموش ہوگی, بس ہماری امید ختم ہوگی. سر کام امید پہ ہوتا ہے نا, امید ختم ہوگی پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا. زین العابدین صاحب نے نام کا لاج رکھا اور جس طرح کا ڈیمانڈ ان سے کیا گیا, بے شک اگر یہ حامی بھر لیتا تو انہیں یہ جاب مل بھی جاتی, کیونکہ راجہ اشفاق صاحب ان کی بھی اچھی خاصی سفارش تھی جو ان سے ڈیمانڈ کیا گیا تھا 5 لاکھ کا. یقینی طور پر اگر یہ دینا چاہے تو 50 پر بات بن بھی سکتی تھی, لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ جب اپنی روزی کی شروعات ہی آرام سے کروں تو ساری عمر پر میں نے حرام ہی کمانا ہے. اور یہ بات انہوں نے کسی عام سیاسی یا سیکولر جماعت کے ذمہ دار سے نہیں کی, بلکہ جمعیت علماء اسلام جو علماء اسلام کی سب سے بڑی جماعت سمجھی جاتی ہے, مانی جاتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے, ان کا ایک ذمہ دار سے, اور وہ بھی جو گڑی حبیب اللہ ہے ان کے سیکرٹری اطلاعات ہے, ان سے انہوں نے یہ بات فون پہ بتائی کہ بھائی میں رشوت دے کے نوکری کرنے سے بہتر یہی ہے کہ میں ہتھوڑے کے ساتھ دن بھر مزدوری کرتا رہوں. میں اس کو اچھا جانتا ہوں, اور رشوت دے کے میں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے اور مستقبل کے لیے ان کے لیے حرام کمائی کا ذریعہ نہیں بننا چاہتا. تو یہ ان کی کہانی تھی. اس جیسے بہت ساری کہانیاں اور بھی ہے, انشاءاللہ العزیز ہم وہ بھی آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. امید ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے جو قائد ہیں مولانا فضل الرحمان, وہ ان ساری کہانیوں سے بے خبر ہوں گے. مجھے یہ یقین ہے کہ وہ ان واقعات سے بالکل بے خبر ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان تک یہ پیغام پہنچے, اور یہ جو محکمہ پوسٹ میں جو حالیہ بھرتیاں ہوئی ہے جس میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگیاں ہوئی ہے, رشوت سے کام لیا گیا ہے, وہ ان پہ نوٹس لیں, اور جتنے بھی بھرتیاں ہوئی ہے اس عمل کو وہ یہیں پہ کینسل کر دے. اس طرح سے صاف شفاف طریقے سے محکمہ پوسٹ کے جو آسانیاں ہیں ان پہ دوبارہ آنے کے احکامات صادر فرمائیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.